اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ والعجز عافۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنۃ۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا ایک حصہ اپنے محترم و معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، یعنی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی فصحاء، بلغاء، ادیب، دانشور، مفکر گزرے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام سب سے افضل و برتر کلام ہے۔ آپ کا کلام مواعظ حسنہ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات انسان کو جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سبق سکھاتے ہیں، ایک سوسائٹی کو کس طرح ترتیب اور تشکیل پانا چاہیے، اس سے برائیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس کو علم و عمل کا گہوارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس سے ظلم و جور کو ختم کر کے اسے امن و سلامتی کا مرکز و محور کیسے بنانا ممکن ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آج کسی نہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی تو ہو جو اس کی رہنمائی کرے، کوئی تو ہو جو اس کو پریشانی کی دلدل سے نکالے، کوئی تو ہو جو اس کو اس کی مایوسیوں اور پریشانیوں کا حل بتائے۔ یقیناً ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا کلام ہر دور کے پریشان حال انسانوں کو، ہر دور کے گمراہ بھٹکے ہوئے بے راہ رو انسانوں کو اپنی منزل کی طرف گامزن کرتا رہے گا۔ آئیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا ترجمہ اور اس کے مفہوم پر نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا پیغام اور سبق ملتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، البخل عار، کنجوسی، بخالت یہ ننگ و عار ہے۔ بخالت ایک کنجوس ہے انسان، ایک اس سے بھی گھٹیا درجے کا انسان ہوتا ہے۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو خود تو کھاتا ہے لیکن کسی اور کو نہیں دیتا، اور ایک اس سے بھی گیا گزرا انسان ہوتا ہے جس کو لئیم کہتے ہیں، جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھانے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی زندگی تو فقیروں جیسی ہے، لیکن روز قیامت انہیں حساب و کتاب امیروں جیسا دینا پڑے گا۔
اور اس بخیل کے مقابلے میں ایک سخی ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. سخی سے ایک منزل اور آگے ہے, وہ ہے کریم. کریم اسے کہتے ہیں جو خود تو بھوکا رہ جاتا ہے لیکن لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے, مخلوق خدا کو کھلاتا ہے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اسی شان کریمی کے مالک ہیں, خود بھوکے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے. سورہ دہر کا واقعہ ہو کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, جناب صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, حسنین شریفین کریمین علیہم السلام, حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کی دائی خادمہ حضرت فضہ سلام اللہ علیہا منت کے روزے رکھتے ہیں. افطار کے وقت قیدی آ جاتا ہے, رہے خدا میں سوال کرتا ہے, خود بھوکے رہتے ہیں, سبھی روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. دوسرے دن کا روزہ, افطار کا وقت آتا ہے, افطار کرنا ہی چاہتے ہیں, یتیم آ جاتا ہے, روٹی کا سوال کرتا ہے, سبھی اپنی روٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں, خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. تیسرا روزہ رکھا, مسکین آ گیا, ساری روٹیاں اس کو اٹھا دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں, ان سے کوئی کلمہ شکر بھی سننے اور کہلوانے کو تیار نہیں ہے. ایسے کریم بھی موجود ہیں. بہرحال بخل کو, کنجوسی کو ایک مرد کے لیے عیب قرار دیا گیا ہے, جبکہ ایک اور فرمان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بخل اور کنجوسی کو عورت کے لیے زینت قرار دیا ہے, اچھی عادت قرار دیا ہے. اور اس کا فلسفہ اور وجہ بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ جب عورت کنجوس ہوگی تو اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے گی. لیکن اگر مرد کنجوس ہوگا تو یہ اس کے لیے ننگ و عار اور عیب کی بات ہے. سخاوت ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ٹکا کی سخاوت ہو, علم کی سخاوت ہو سکتی ہے, دانش کی سخاوت ہو سکتی ہے, کسی کی خدمت کر کے سخاوت ہو سکتی ہے. تو بہرحال انسان کو سخی ہونا چاہیے, کنجوس اور بخیل نہیں ہونا چاہیے. والجبن منکستن, بزدلی نقص اور عیب ہے. ایک مسلمان کو مرد میدان ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو جرأت مند اور شجاع ہونا چاہیے. اسے دشمن خدا اور دشمن رسول کے مقابلے میں, دشمن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اسے صرف خدا سے ڈرنا چاہیے اور صرف خدا سے ڈرنا چاہیے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات کے کسی بشر سے, کسی بہادر سے, کسی ڈکٹیٹر سے, کسی ظالم و جفاکش سے بھی نہیں ڈرے گا. لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا, وہ بلی اور چوہوں سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے, چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو, ایک مومن کو چاہیے کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہ ڈرے. بزدل ہونا ایک عیب ہے, مرد کو بہادر اور جری ہونا چاہیے. لیکن یہی بات جب عورت کے زمرے میں آتی ہے تو عورت کے لیے بزدلی کو اچھی عادت اور اچھی خصلت قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی تاکہ عورت جو ہے جب ہر چیز سے ڈرے گی تو وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی. اور پھر آگے ارشاد فرماتے والفقر یخرس الفتن, غربت, تنگ دستی, خالیات ہونا, محتاج ہونا, ایسا شخص جو فقر و فاقہ سے دوچار ہے, غربت اور تنگ دستی کا نشانہ بنا ہوا ہے, اس کی انتہائی قیمتی مدلل گفتگو بھی لوگوں کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی, بلکہ مجالس و محافل میں اس کی انتہائی قیمتی حکیمانہ بات کو بھی یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جائے گا, وہ بیٹھ جاؤ, تمہیں